اے میرے محبوب ذرا ان سے پوچھئے کہ کس کے لیے ہے یہ زمین اور جو کچھ اس زمین میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو عنقریب یہ مشرک لوگ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر آپ پوچھئے افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اے میرے محبوب ذرا پوچھئے ان سے کہ 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو عنقریب یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ پھر کہیے ان سے افلا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اے میرے محبوب ذرا پوچھئے من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز کے اختیار؟ اور وہ ذات ایسی ہے جو پناہ دیتی ہے، اس کے خلاف کسی سے پناہ نہیں پکڑی جاتی۔ اگر تم جانتے ہو تو ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ پھر آپ کہہ دیجئے کہاں سے تم پر پھر جادو کیا جا رہا ہے؟ بلکہ ہم نے ان کو حق دیا اور انہوں نے جھٹلا دیا۔ نہیں ہے اللہ رب العزت کے بنا لیں کوئی اولاد، اور نہ ہی اس کا کوئی معبود ہے اس کے ساتھ۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ کر لیتا اور بعض پر چڑھائی کر دیتے۔ اللہ کی ذات پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہر کو جاننے والی ہے۔ فتعالی عما یشرکون، بڑی بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ ماقبل آیات میں مشرکین مکہ کا ہی تذکرہ ہو رہا تھا، یہاں پہ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ مسئلہ توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھے ترجمے میں آپ نے سنا کہ یہ مشرکین مکہ جو پکے مشرک تھے، ان سے بھی جب پوچھا جاتا کہ یہ زمین و آسمان پیدا کرنے والی ذات کون ہے، کون ہمیں رزق دیتا ہے، یہ سارا نظام کون چلانے والا ہے، تو وہ جواب میں صرف یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور سارا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن پھر یہ مشرک کیوں ہیں؟ اللہ کو ماننے کے بعد بھی یہ مشرک اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ نے ان کو اختیار دیے اس لیے ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں۔ کوئی بارش کا بت ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، اللہ کو سب مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو یہ مشرک ٹھہرے۔ اسی طرح جو ہندو ہیں یہ بھی بتوں کے پجاری ہیں، اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اللہ تو ایک ہی ہے، ان کو اختیارات اللہ نے دیے اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ سکھ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور اسی طرح گرو نانک صاحب کو بھی وہ پھر شریک ٹھہراتے ہیں، ساتھ میں اللہ کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سارے لوگ اللہ کو ماننے کے باوجود مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کا دین میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ مشرک اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، بڑے ظلم میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کا ذرا جائزہ لیں، ہمارے ہاں اتنی بڑی جہالت ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، کیا ہم مسلمان ہو گئے تو سارے کام ہمارے لیے جائز ہو گئے؟ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی اتنی جہالت جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں فلاں کو کیوں پکار رہے ہو؟ اللہ نے ان کو اختیار دیے اس لیے ہم ان کو پکار رہے ہیں۔ فلاں مزار پہ سجدے کیوں ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیے اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جہالت ہمارے اندر بھی پائی جا رہی۔ وہ کافر لوگ بتوں کو سجدہ کریں تو مشرک ہو جائیں اور ہم سجدہ کریں تو پکے مومن ہو جائیں، یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کا فیصلہ ہے؟ بلکہ جس طرح وہ مشرک اور کافر ہو جاتے ہیں اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اوروں کو مانتے، اسی طرح مسلمان بھی اگر جہالت کی وجہ سے ایسا معاملہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں ان کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں، مشرک لوگ جو تھے مصیبت کے وقت کسی بت کو نہیں پکارتے سوائے اللہ کو پکارتے تھے، لیکن ہم اتنے گرے ہوئے ہیں جب مصیبتیں پکڑتی ہیں تو ہم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے درباروں کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے نعرے لگاتے ہیں۔
بجلی گرجنی شروع ہو جائے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر شریعت کو چھوڑ کر نعرہ کیا لگاتے بابا فرید شکر گنج کے نعرے، یہ ہمارے مسلمان کلمہ گو لگاتے ہیں۔ جب مصیبت میں گرفتار ہو جاتے پکے مشرک کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے سمندر میں طوفان آ جاتا پھر کسی بت کو نہیں پکارتے، مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے تو پھر شرک شروع کر دیتے۔ اب یہ پکے مشرک اللہ کو پکارے ہر مصیبت کے وقت، اور ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ مصیبتوں کے وقت پھر اوروں کے دربار کی طرف بھاگے، اوروں کے سے منتیں مانگے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان کا قبول کا واقعہ بھی یہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ گئے تھے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا چند لوگوں کے بارے میں حیث وجدتموہم فقتلوہم، جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو، قتل کا آرڈر جاری کر دیا تھا۔ یہ وہاں سے بھاگے، جا کر حبشہ کی طرف جانا چاہتے تھے، کشتی میں سوار ہوئے، اور پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کرنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی آ گیا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہوگا تو اس کو امان ہے۔ تو ان کی بیوی ام حکیم، وہ بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کی رحمت تو برس رہی ہے، عرض کی یا رسول اللہ اکرمہ کے بارے میں آپ نے حکم دیا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو امان مل سکتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں اس کو بھی آج امان ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑا شکی آدمی ہے، وہ مانے گا نہیں، مجھے کوئی نشانی دے دے تاکہ میں اس کو جا کر بتا دوں، وہ تو بھاگ گیا یہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، اپنی پگڑی اتاری اور دی، فرمایا جا یہ میری نشانی لے جا۔ اب یہ اکرمہ ادھر کشتی پر سوار ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا طوفان آ گیا۔ اب کشتی میں بیٹھے لوگوں نے حبل، لات، عزا اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا۔ جو ملا تھا کشتی چلانے والا کہنے لگا آج یہاں کوئی بت کام نہیں آئے گا، یہاں صرف اللہ کو پکارو وہی نجات دے سکتا ہے۔ یہ بات ملا کے دل پہ ایسی چوٹ لگی حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے کہ اسی بات کی وجہ سے تو میں بھاگا ہوں کہ ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بناتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، تو اللہ کے نبی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی بچانے والا ہے۔ وہاں سے ارادہ کیا کہ یا اللہ اگر میں بچ گیا تو میں جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ خیر کشتی آگے نہ جا سکی، واپس اس کو آنا پڑا۔ اب کنارے پر آئی تو اس کی بیوی ام حکیم کھڑی تھی، کہنے لگا تو کدھر؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے امان کا فیصلہ کر لیا، اگر آ جائے گا تو بچ جائے گا، تو یہ اللہ کے نبی کی نشانی بھی ہے۔ تو وہاں سے یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ وہ آدمی تھا جس کے بارے میں قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے جو اس امت کا سب سے بڑا فرعون ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیا اور یہ مسلمان ہوئے۔ اب مشرک لوگ تو آئین مصیبت کے وقت بھی اللہ کو پکارے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے مصیبتوں کے وقت کہیں اور بھاگے، تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے، اور یہ کہاں ہمارا ایمان چلا گیا؟ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ تو اللہ کی طرف آ جائیں، یہی کلمہ توحید ہے۔ ہم بہت گرے ہوئے ہیں، ایسے ایسے شرکیہ الفاظ ہیں، ایسی ایسی نعتیں بھی پڑھتے ہیں شرکیہ کہ جس کی کوئی حد نہیں، زبان پر لاتے ہوئے بندہ شرما جاتا ہے۔ کیسے نعرے ہیں معین الدین چشتی لنگا دے پار کشتی، بہا الحق بیڑا دھک، اس قسم کے الفاظ، ایسے شرک، لے ککڑ دے پتر کے نعرے، یہ کیا؟ یہ اسلام نہیں ہے، نہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام کیا کہتے کسے؟ اللہ کی بھی مانے اور اللہ کو بھی مانے، نبی کی بھی مانے، نبی کو بھی مانے، یہ اسلام ہے۔ جو تعلیمات انبیاء نے دی ان کو تسلیم کریں گے تو ہماری نجات ہے، اگر ان سے ہٹ کر عقل کے پیچھے چلیں گے تو یاد رکھیں یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے، اور سب سے بدترین جرم یہ شرک ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھے۔ ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا لینا۔ مجھ سے پہلے لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ فرمایا کہ اگر میری شریعت اسلامیہ میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا، تعظیمی سجدہ، تعظیم کے لیے، سجدہ عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہے، تعظیم کے لیے بھی سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور یاد رکھو میری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے مزارات پر جائیں، اگر جو اللہ کے ولی ہیں ان کا تقدس، ان کی عزت ہمارے سر کا وہ تاج ہے، لیکن وہاں جا کر وہاں سجدے کرنا، قبروں کو چومنا، قبروں پہ گرنا، ان سے مانگنا، یہ تمام خلاف شرع چیزیں ہیں، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اور یہی شرک ہے۔ مشرک بھی یہی، ہمارے ہاں سے پوچھا جائے بھائی کیوں ایسے ان کے نام پہ یہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، منتیں مانگتے، سب کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ مشکل کشا یہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، اور پھر یہ مسلمان
اللہ نے ان کو اختیار دیا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں تو یہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، ان کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، یہ بھی تو مشرکانہ عقیدہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو لا کر کھڑا کر دینا یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہی واحد ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ہر چیز کو جاننے والی ذات اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، داتا ہمارا اللہ ہے، سب کچھ ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے بڑے بزرگ گزرے، بڑی خوبصورت ان کی یہ نعت ہے، یہ حمد ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ یہ تعلیمات ہے انبیاء علیہ السلام کی، مشکل کشا اللہ کو مانے کسی اور کو نہ مانے۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ ہر معاملے میں اللہ کو مانتے لیکن ساتھ شرک کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، نبی کو مانے اور نبی کی مانے، پھر ہم مسلمان رہیں گے، وغیرہ اس پٹڑی سے اتر جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو غیب اور ظاہر کو جاننے والی ہے۔ یہاں بھی ایک ذہن نشین فرما لیں، اللہ کے سامنے تو کوئی غیب نہیں ہے، غیب تو ہمارے لیے، اللہ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر کی طرح ہے، کوئی چیز بھی ذرہ برابر بھی آسمان و زمین میں یا کسی تہ میں چھپی ہوئی اللہ سے نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ غیب کو جاننے والا، یہ یاد رکھیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے، اللہ تعالیٰ کے وہ بھی علم میں ہے، وگرنہ اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اور ایسی ذات فتعالی عما یشرکون، جو یہ شرک کرتے ہیں ان سے بڑی ہی بلند و بالا ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید ہماری بنیاد ہے، بیس ہے۔ اس سے اگر پھسل گئے تو ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ بیس پہ ہم کھڑے رہیں، مضبوط ہوگی تو اعمال میں کچھ کمی رہ بھی گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرما دیں گے، امید ہے غالب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کے ساتھ